قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ چادر کے نیچے کوئی چیز ہے، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، چادر اوڑی، ایسے بازو کیے ہوئے، تو حضور جا کر مسجد میں بیٹھ گئے، چادر ویسے ہی اوپر ہے، اور صحابی سے بات چیت شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی حاجت سے فری ہوا، فرصت پائی، جو کام میں لے کر آیا تھا آقا علیہ السلام کی خدمت میں، جب وہ میرا کام ہو گیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی گود میں کیا ہے؟ کچھ ہے صحیح لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ آقا آپ فرمائیں آپ کی گود میں کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اوپر سے وہ چادر ایسے کر کے اٹھائی، فرماتے ہیں فَكَشَفَ، نبی پاک علیہ السلام نے وہ چادر اٹھائی تو فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، میں نے دیکھا کہ سامنے حضرت امام حسن اور حسین چادر کے نیچے چھپے نبی پاک کی گود میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آگے وضاحت کر دی نا، فرمایا میرے بیٹے ہیں، تو کیا مطلب؟ فرمایا میری بیٹی کے بیٹے ہیں، تو بیٹی کے بیٹے اپنے ہی بیٹے ہوئے نا۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، عرض کی اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما۔ ہائے ہائے، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے کیا کرے؟ پیار فرما۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے امت کو محروم نہیں رکھا، سرکار چاہتے ہیں نا کسی طریقے سے میری امت بخشی جائے، ان پر کرم ہو جائے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور عرض کی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، پوری دعا کا ترجمہ یہ، یا اللہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے پاک پروردگار تو ان بندوں سے بھی پیار فرما جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو کتنا آسان سا وظیفہ ہے، اگر ہم چاہیں، چاہتا تو ہر مسلمان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے پیار کرے، ہمارے اوپر مہربان رہے، ہمیشہ اس کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں، تو طریقہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نے بتا دیا، حسنین کریمین سے، نبی پاک کے نواسوں سے، نبی پاک کی آل سے، اولاد سے پیار کرو۔ فرمایا ان سے پیار کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، میری دعا ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے۔ ان کی محبت اگر نصیب ہوگی تو آنکھیں بند کر کے آپ یقین رکھیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث سن لیجئے، ان سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی آل ہے، آپ کی اولاد ہے، ان سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرے، واحب ہذین، اور جو ان دونوں بچوں سے محبت کرے، یعنی حضرت امام حسن اور حسین، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، فرمایا جو بندہ ان کے ابا جی سے محبت کرے، ان کی اماں جان سے محبت کرے، اپنے دل میں ان کی عقیدت اور احترام پیدا کرے،
اس پر قائم رہے۔ فرمایا اس کی یہ شان ہے، اس کو یہ صلہ اور یہ انعام ہے اس کے لیے۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا تو ان سے سچا پیار کرنے والا جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ فرمایا میرے ساتھ ہوگا اور میرے درجے میں ہوگا۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کا جو درجہ مرتبہ ہے وہ تو کسی کو مل نہیں سکتا، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھنا، ایک ہی محل کے اندر سیٹھ بھی رہتا ہے اور اسی محل کے اندر اس کا نوکر بھی رہتا ہے۔ اسی گاڑی کے اندر کروڑوں روپے کی گاڑی ہوگی، سیٹھ بھی بیٹھے گا اور اسی گاڑی کے اندر اس کا نوکر بھی بیٹھے گا۔ دونوں کی گاڑی ایک، بنگلہ ایک، جگہ ایک، لیکن حیثیت کا فرق ہے۔ وہ بیٹھے گا گاڑی کا مالک بن کر، دوسرا بیٹھے گا نوکر بن کر۔ وہ اسی گھر میں ٹھہرے گا گھر کا مالک بن کر، دوسرا وہیں ٹھہرے گا اس کا نوکر اور غلام بن کر۔ بس بلا تشبیہ، بلا مثال دنیا کے سارے سیٹھ ہم نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے لگی دھول پر قربان کر دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب قیامت والا دن آئے گا، جنت کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے سونا، سب سے پیارا جو محل ہے، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حیثیت ہوگی، سرکار سارے نبیوں کے امام بن کر جلوہ فرما ہوں گے، اور پانچ تن پاک سے پیار کرنے والا اسی محل میں نبی پاک علیہ السلام کے در کا گدا بن کے حاضر خدمت ہوگا۔ اللہ وہ در کی گدائی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ 5 ہستیاں سرکار نے گنوائی ہیں، 5۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، جو حسن اور حسین سے پیار کرے، ان کے ابا جی حضرت علی سے پیار کرے، اور ان کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کرے، فرمایا اس کا یہ انعام ہے، ان سے سچا پیار کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین کہہ لیجئے، محبت سے کہیے آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی کیا ہی شان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں حضرت ام فضل، ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عباس کی گھر والی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تو خواب دیکھ کر ڈر گئیں، ڈری ڈری نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب سا خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے۔ تو آقا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچی جان بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گئی، بھی آپ کا جسم کا ٹکڑا کیسے کٹے گا اور میرے پاس کیسے آئے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں پریشان ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچی پریشان نہ ہو، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو بڑا شان والا خواب ہے، بڑا مبارک خواب ہے۔ آقا کیا، کیسے بڑی مبارک بات والی بات ہے؟ فرمایا چچی جان وہ اس طرح، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ان قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا، فرمایا وہ بیٹا تمہاری گود میں کھیلے گا، تم اس کو اٹھاؤ گی، تو یہ معنی ہے کہ ایک ٹکڑا کٹ کر تمہاری گود میں گیا، میری آل ہوگی، میری بیٹی کا بیٹا ہوگا، پیدا ہوگا تو تم اس کو اپنی گود میں اٹھا لو گی۔ فرمایا یہ اس کی تعبیر ہے۔ وہی بات ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام حسن پہلے پیدا ہو چکے تھے، ولادت ہوئی تو سرکار کی چچی جان نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اچھا، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ
سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نواسہ تشریف لایا ہے، پیدا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ ارض تف نامی ایک ارض ہے، جگہ ہے، زمین ہے، وہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ جو کربلا ہے نا، کربلا، اس جگہ کے کئی نام تھے، تو ایک اس کا جگہ کا نام ہے تف، کربلا بھی، تف بھی، اور بھی نام ہیں۔ عرض کی آقا اس مقام پر آپ کے اس نواسے کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل نے ایک شیشی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، عرض کی یا رسول اللہ یہ بوتل ہے، اس کے اندر اس جگہ کی سرخ مٹی میں لے کر آیا ہوں جہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اور آپ کے اوپر ہونے والے ظلم اور ستم کا تصور کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سامنے مظلوم کربلا کا ذکر ہو، کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہو، اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم اور تکلیفیں جو ان کے اوپر گزری ہیں ان کا اگر ذکر ہو، تو اس وقت اگر ان کی مظلومیت اور ظالموں کا ظلم تصور کر کے اگر ان کی محبت میں انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے وہ تصور کر کے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ارادتاً رونا، ارادے سے چیخنا، چلانا، اپنا گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے چہرہ نوچنا، ماتم کرنا، یہ سارے شیطانی کام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے منع فرما دیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اتنا تک درست ہے کہ ان کی تکلیفوں کا، ان کی مظلومیت کا تصور آدمی کے سامنے آئے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں ان کی محبت میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارادتاً جو رونا ہے نا، ارادتاً جان بوجھ کے بندہ زور لگا کے روئے، یہ ہے غم تازہ کرنا، سوگ سے اس کا تعلق ہے۔ اور سوگ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا 3 دن سے اوپر سوگ کرے۔ تو بھائی 3 دن سے اوپر سوگ کرنا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بولیے، منع کر دیا ہے۔ اچھا، فوتگی وغیرہ کے موقع پر ہمارے کئی ثناءخان نا بڑا زور دے کے ماں کی شان پڑھیں گے، جب ماں فوت ہوئی ہو، باپ فوت ہوئے تو باپ کے قصیدے پڑھیں گے، منع نہیں، قصیدے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدہ کی شان میں شعر پڑھ سکتے ہیں، والد کی شان میں آپ شعر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہو کہ بے ساختہ آدمی باپ کا ذکر سن کے، ماں کا ذکر سن کے رو پڑا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نتیجہ دوسرا ہو کہ باپ کی یاد ستائے تو بندہ خود بھی تھوڑی کوشش کرے، دوسروں کو روتا دیکھ کر کہے جی وہ رو رہے ہیں تو لوگ کہیں گے تو نہیں رویا، تو یہ خود بندہ تھوڑی سی زور لگا کر تکلف میں پڑھ کر روئے گا تو یہ سوگ کے بعد ہے، تو یہ سوگ کو تازہ کرنا ہے، ایسا کام درست نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے جی۔ خیر، حضرت امام علی مقام کی ولادت کے موقع پر جبریل نے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی، شیشی کے اندر بند، اور کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو اس جگہ پر آپ کے یہ کلمہ گو جو لوگ ہوں گے یہ کیا کر دیں گے؟ شہید کر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شیشی تھی اپنے پاس رکھی اور اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی امی جان، نبی پاک علیہ السلام نے وہ شیشی لے کر ان کو دے دی، فرمایا یہ سنبھال کے رکھنا اور اس پر نظر ڈالتی رہنا، جس دن میرا نواسہ شہید ہوگا اس دن عین اسی ٹائم اس کے اندر جو مٹی ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے گی، یہ خیال رکھنا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات، 9 بیویاں سرکار کے بیک وقت نکاح میں رہی ہیں، 9، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ آپ کی تو 9 سے اوپر ازواج ہیں، لیکن بعض ان میں سے حضور علیہ السلام کے ہوتے ہی دنیا سے پردہ فرما گئی، جیسے حضرت خدیجہ بھی ہیں،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج بھی تھیں، حضور علیہ السلام نے وہ شیشی ان میں سے کسی کو نہیں دی، حضرت ام سلمہ کو دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی نبوت کی نظر سے دیکھ رہے تھے جب کربلا کا معرکہ ہوگا تو میری ازواج میں سے صرف اور صرف ام سلمہ حیات ہوں گی۔ تو جس نے اس وقت تک زندہ رہنا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو آج ہی دیکھ لیا تو سرکار نے وہ شیشی بھی انہی کے سپرد کی ہے، کسی اور کے سپرد نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کا جو قتل ہے اس کو شہادت سے تعبیر کیا ہے۔ کس چیز سے بولیں؟ بولیے، شہادت سے۔ آپ کا جو قتل ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ بولیں، شہادت ہے۔ اور یاد رکھیں، شہادت وہی ہوتی ہے جو حق پر لڑتے ہوئے ملے۔ اگر آدمی حق پر نہ ہو، حق سے ہٹ کر چل رہا ہو اور آدمی مارا جائے تو کیا وہ شہید کہلاتا ہے؟ بولیے، حق پر لڑ رہا ہو، خواہ وہ آج بھی مر جائے، قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، فرمایا جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ حق کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ حق کے لیے، کیونکہ اس کا اپنا مال ہے نا، اپنے مال کے لیے لڑتا مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو نبی پاک علیہ السلام نے شہادت سے تعبیر فرمایا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کربلا کے میدان میں دونوں شہزادے یا دونوں برابر کے نہیں تھے، بلکہ ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا۔ حق حضرت امام حسین کے ساتھ تھا اور باطل پر کون تھا؟ یزید تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ کئی لوگ مغالطہ دیتے ہیں، جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو عظیم صحابیوں کے بیٹوں کی جنگ تھی۔ بھائی کہاں دو شہزادے ہو گئے؟ کہاں دونوں برابر کے ہو گئے؟ حضرت امام حسین تو بذات خود صحابی ہیں، یزید صحابی کا بیٹا ضرور ہے لیکن وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ پاکوں میں سے پلیت ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور سگا بیٹا آپ کا کافر ہے، تو پتہ چلا پاکوں کے اندر سے پلیت پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یزید کو بچایا نہیں جا سکتا، یزید برابر کا شریک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے۔ اس نے آرڈر دیا تھا، لوگ مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں، جی یزید کا کوئی قصور نہیں۔ حکومت کے زیر اثر افراد، حکومت کے آرڈر سے اور حکومتی لوگوں کے ہاتھوں سے کوئی بندہ پورا خاندان ذبح ہو جائے تو کوئی بندہ کہے جی حکومت کا قصور نہیں، وہ بندہ عقل والی بات کر رہا ہے یا بے وقوفی والی بات کرتا ہے؟ بالکل بے وقوفی والی بات ہے نا۔ آج مہنگائی زوروں پر ہے، ہمارے علاقے سے لوگ اٹھیں، ہم جی جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دھرنا ڈالتے ہیں، بھائی اتنی مہنگائی کیوں کی ہے، مہنگائی کم کرو۔ لوگ دھرنے کے لیے اٹھیں تو گورنمنٹ آرڈر دے اپنی فوج کو، پولیس کو، جاؤ جا کر ان کو چھلنی کر دو، گولیاں مار مار کر ان کا تیا پانچا کر دو۔ اب جب سرکاری ادارے، محکمے، پولیس اور فوج آ کر ان نہتے خالی ہاتھ لوگوں پر لاٹھی چارج کریں، گولیاں ماریں تو بولیں حکومت جرمدار ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کیا جٹ ٹوکے تھے؟ نہ، آپ کو شہید کرنے والے فوجی تھے، اور وہ فوج کس کے زیر اثر تھے؟ ابن زیاد کے آرڈر سے کر رہے تھے، اور کربلا کے میدان کے لگنے سے پہلے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر یزید نے بھیجا تھا۔ یزید نے بھیجا اس لیے تھا کہ پہلے جو گورنر ہے وہ بڑا رحم دل ہے، وہ ٹھنڈی طبیعت کا مالک ہے، اس نے میرے کہے میں آ کر امام علی مقام کو شہید نہیں کرنا، تو میں بندہ ایسا مقرر کر دیتا ہوں جو ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جس کے دماغ پر دنیا سوار ہو، دنیا کا لالچ بوٹی ہڈی میں ڈالوں گا، اور وہ ہڈی میں کے لالچ میں آ کر نواسہ رسول کو قتل کر دے گا۔ تو یزید نے سوچی سمجھی سازش اور پروگرام کے تحت کوفہ کے گورنر کو راتوں رات چینج کر کے وہاں پر ابن زیاد کو بھیجا، اور آرڈر تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کر کے میرے پاس لانا ہے۔
تو بھائی یزید اس معاملے میں بے قصور ثابت ہو سکتا نہیں، یزید برابر کا شریک ہے۔ اور یزید کا جوڑ کرتے ہو میرے امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح، کیا یزید کا نانا حسین کے نانے جیسا ہے؟ کیا یزید کا والد حسین کے والد جیسا ہے؟ کیا یزید کی ماں حسین کی والدہ جیسی ہے؟ نہ، یزید کے والد حضرت معاویہ صحابی رسول، ان کی عظمت کو سلام، ان کی ماں صحابیہ، ان کی عظمت کو سلام، لیکن وہ کبھی بھی حضرت علی کے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی ماں کبھی بھی سیدہ خاتون جنت کے مقابلے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ سیدہ فاطمہ تو وہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا، جب سیدہ کی فاطمہ تو زہرا کی سواری جنت کی طرف جائے گی، فرمایا اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک منادی آواز دے گا، اے اہل محشر، اے نبیوں، اے ولیوں، سارے کے سارے اپنی نظریں نیچے جھکا لو، تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اب بتائیے کائنات میں کسی کو یہ عظمت حاصل ہے جو عظمت اللہ نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اما ترضی ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا بیٹی، میری بیٹی فاطمہ، تم مجھ سے لونڈی غلام نکرانی مانگتی ہو کہ آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں؟ فرمایا تم تسبیحات پڑھتی رہا کرو، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا دنیا نہ مانگو، کیا اس بات پر تم راضی نہیں کہ میں مصطفیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ ابھی گنجائش ہے تھوڑی، ٹھیک ہو گیا، توجہ ہے جی؟ قاری طاہر صاحب نعت شریف محبت سے سبحان اللہ کہیے جی۔ تو خاندان رسول کی کیا ہی عظمتیں ہیں جن کی پاکی کا اعلان میرا اللہ فرما چکا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر پلیتی کو، نجاست کو تم سے دور کرے، دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک صاف رکھے جیسے پاک صاف رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کو ہر طرح کی پلیتی سے پاک صاف رکھا ہے۔ بس ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت مجھے مل جائے، وہ تو کرسی لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے گئے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے آپ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی لینے کے لیے آپ گئے تھے۔ اگر کرسی کے لیے گئے تو یہ پھر لڑائی بنتی ہے سیاسی، اور کوئی بھی عقل مند بندہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ سیاست کے میدان میں بندہ آ کر لڑے اور جنگ کا میدان ہو اور فوج کو پیچھے چھوڑ دے اور بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ نا، اگر یہ سیاسی اور اقتدار کی لڑائی ہوتی تو آپ لشکروں کے لشکر فوج کے لے کر جاتے، تو پتہ چلا یہ سیاست کی یا اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ بس آپ کوفیوں کی فریاد پر کہ ہم مظلوم ہیں، آ کر ہماری مدد کیجئے۔ آپ نے ان کی مظلومیت جب ان کی زبان سے بار بار خطوں، کتابوں، رسالوں کی صورت میں سنی، دیکھی، پڑھی، تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ تو ان ظالم جو مظلوم بنے ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے نکلے، لیکن وہ بھی یزید کے ہاتھوں بک گئے اور آپ کو شہید کرنے پہ در پہ ہو گئے۔ تو آپ دنیا داری کے لیے بولیے نہیں گئے تھے۔ یہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل پر، اولاد پر بڑی محنت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت نے کہا تھا آقا ہمارا راشن بڑھا دیں، خرچہ بڑھا دیں، ہمیں مال چاہیے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا تھا۔
اور سرکار نے جب اپنے گھر والوں سے یہ مطالبہ سنا نا کہ ہمیں مال کی فراوانی چاہیے، ہمیں راشن پانی پورا چاہیے، روزانہ روٹی تازی پکنی چاہیے، جب نبی پاک نے یہ مطالبہ سنا تو نبی پاک علیہ السلام پورے 29 دن اپنے گھر والوں سے دور رہے، ان کے پاس تشریف لے کر نہیں گئے۔ 29 دن کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ اللہ نے تربیت کی۔ نبی پاک علیہ السلام جنگ سے واپس تشریف لائے، سیدہ فاطمہ نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے، نئے کپڑے منگوا کر گھر کے پردے بنوا لیے۔ حضور جنگ سے واپس آئے نا، نبی پاک نے گھر میں پہلا قدم رکھا، واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ سمجھ گئی کہ یہ دنیا کا مال ہے، نئے رنگ روغن کپڑے زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی پردے الماریوں کو دروازوں کو جو لگائے ہیں میرے ابا جان کو پسند نہیں آئے۔ سیدہ نے فوراً پردے اتارے، حضرت علی کو دیے کہ جائیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آ جائیں، صدقہ کر کے آ جائیں۔ ادھر حضرت علی کو روانہ کیا، ادھر حسنین کریمین کو کہا کہ نانا جان سے کہیں ہم نے دنیا کو دھکا دے دیا، اب تو تشریف لے آئے نا۔ یہ سرکار تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر کی۔ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، حضرت امام حسن آ گئے، صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، نبی پاک علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، فرمایا نانا بیٹے نکال اس کو۔ سرکار نے اپنے نواسے کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ صدقے والی کھجور نکال کر پھینکی اور فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ کھانا حرام ہے۔ واہ میرے مصطفیٰ پیارے، کیا نظام لے کر آئے ہیں۔ ایک کھجور بھی جو آپ کے خاندان کو نہیں لگتی تھی نبی پاک نے نہیں لگنے دی ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک کھجور کے لیے اگر ناجائز استعمال ہونے لگی تو نبی پاک علیہ السلام یوں روک رہے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے خاندان کی بڑی پیاری تربیت کی تھی۔ سرکار کی تربیت کی ایک جھلک، بس بات ختم۔ حضرت علی جنگ لڑ رہے ہیں، کافر کو نیچے گرا لیا، تلوار لے کر اس کی گردن پہ رکھی، اتارنے لگے، اس نے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا چل بھاجر نکل جا، دفع ہو جا۔ وہ کہتے جی خیر ہے، آپ چاہتے تو مار دیتے، بلکہ میں نے تھوکا، اب تو غصہ زیادہ چڑھتا نا، اب تو لازمی تھا کہ میری گردن سلامت نہ رہتی، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا، علی جب بھی لڑتا ہے اللہ کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ حضرت علی کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کی ہے نا۔ تو اس علی مرتضیٰ جو یہ بھی فرماتے تھے، رات جب بھی ہوتی حضرت علی فرماتے اوے دنیا جا مجھ سے دور ہو جا، 1 2 3، فرمایا 3 طلاقیں دے کر میں تجھے فارغ کر رہا ہوں۔ جو علی دنیا کو فارغ کر دے، جو سیدہ فاطمہ دنیا کو گھر سے دھکا دیں، ان کے بیٹے دنیا کے لیے لڑیں؟ بتاؤ سمجھ آتا ہے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی سیدہ کو باغ نہیں ملا تو کچہریوں کے دھکے کھا رہی ہیں۔ لاکھ لعنت ایسی جھوٹی کہانی بنانے والوں پر۔ سیدہ رسول پاک کی بیٹی ہیں، ان کے گھر سے تو ساری دنیا کا اناج بٹتا ہے، وہ کیسے ایک ٹکڑے کی خاطر عدالتوں کے دھکے کھا سکتی ہیں؟ اللہ ہمیں پنج تن پاک کا، سرکار کی اہل بیت پاک کا سچا غلام بنائے رکھے، آمین بجاہ